ایک گھنا سرسبز شاداب جنگل تھا جہاں پرندے چہچہاتے، ندیوں کا پانی بہتا اور ہوائیں خوشبو سے مہکتی تھیں۔ اسی جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا جس کا نام ببلو تھا۔ ببلو ایک آزاد، خوش مزاج اور طاقتور بھالو تھا۔ وہ ندی میں مچھلیاں پکڑتا، شہد کے چھتوں سے خالص شہد کھاتا اور درختوں سے پکے ہوئے میٹھے پھلوں کا لطف اٹھاتا۔ ببلو کو آزادی سے گھومنا، کھیلنا اور دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا بہت پسند تھا۔ جنگل میں اس کے کئی دوست تھے: چالاک لومڑی چمبیلی، نیک دل ہاتھی راجو، شوخ بندر اور جنگل کا بہادر بادشاہ شیر سنگھ۔ سب مل کر خوشی خوشی رہتے تھے۔ ایک دن اچانک جنگل میں ایک اجنبی انسان داخل ہوا۔ وہ ایک مداری تھا جو جانوروں کو پکڑ کر انہیں تماشا دکھانے کے لیے شہر لے جاتا تھا تاکہ پیسہ کما سکے۔ مداری کے پاس ایک چھوٹا سا خیمہ تھا۔ اس نے جنگل کے کنارے ایک آگ جلائی اور اس پر گوشت بھوننے لگا۔ گوشت کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی۔ ببلو نے جب یہ خوشبو محسوس کی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ گوشت کا شوقین تھا اور خوشبو نے اس کے منہ میں پانی بھر دیا۔ ببلو گوشت کی خوشبو سونگھتا ہوا مداری کے خیمے تک پہنچا۔ مداری نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے ببلو کو پیار سے کچھ گوشت دیا اور پھر اس سے دوستی کرنے لگا۔ مداری نے ببلو سے کہا، ارے پیارے بھالو، تم اتنے اچھے، اتنے مضبوط ہو، مگر اس جنگل میں بیکار زندگی گزار رہے ہو۔ میرے ساتھ چلو شہر، وہاں عیش و عشرت ہے، رنگین روشنیاں ہیں، ہر روز مزے مزے کے کھانے ملیں گے، نرم بستر ہوں گے اور تمہیں عزت و شہرت بھی ملے گی۔ ببلو پہلے تو جھجکا، لیکن جب مداری نے شہد، گوشت اور نرم بستر کا لالچ دیا تو وہ لالچ میں آ گیا۔ یہ ساری باتیں جھاڑیوں میں چھپی چمبیلی لومڑی سن رہی تھی۔ وہ فوراً شیر سنگھ کے پاس گئی اور ساری بات بتائی۔ شیر سنگھ نے کہا لگایا اور کہا، ارے یہ بھالو بہت بھولا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں کہ جنگل اس کا اصل گھر ہے۔ یہاں وہ آزاد ہے، لیکن وہ قید کی چمک دمک کو آزادی سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ مداری نے ببلو کے گلے میں زنجیر ڈال دی۔ ببلو نے حیرت سے پوچھا، یہ زنجیر کیوں؟ مداری نے چالاکی سے جواب دیا، یہ صرف تمہاری شان کے لیے ہے، شہر میں عزت والے ایسے ہی زنجیر پہنتے ہیں۔ ببلو خوشی خوشی اس جھوٹ پر یقین کر بیٹھا۔ وہ مداری کے ساتھ شہر روانہ ہو گیا۔ شہر میں پہنچ کر ببلو نے بلند و بالا عمارتیں، تیز روشنیوں والے بازار اور شور و غل دیکھی۔ اسے پہلی نظر میں سب کچھ بہت اچھا لگا، لیکن جلد ہی اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ مداری نے اسے ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا۔ اگلے دن اسے زبردستی لوگوں کے سامنے لے جا کر ناچنے کو کہا۔ ببلو نے انکار کیا تو مداری نے چھڑی سے زور زور سے مارا۔ ببلو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجبور ہو کر ببلو نے ناچنا شروع کیا۔ لوگ تالیاں بجاتے، ہنستے، خوش ہوتے اور مداری کو پیسے دیتے۔ یہی روز کا معمول بن گیا۔ ببلو دن بھر مداری کے ظلم سہتا، تھوڑا سا کھانا کھاتا اور رات کو زنجیروں میں بند ہو کر سو جاتا۔ وہ نہ ہنس سکتا تھا، نہ کھیل سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے گھوم سکتا تھا۔ ایک دن تھک ہار کر ببلو کونے میں بیٹھا اور خاموشی سے رونے لگا۔ اس نے خود سے کہا، کیا یہی وہ زندگی تھی جس کا وعدہ مداری نے کیا تھا؟ میں نے لالچ میں آ کر اپنی سب سے بڑی دولت آزادی کھو دی۔ اس جنگل یاد آیا
ندی کی مچھلیاں، شہد کی مٹھاس، دوستوں کی محبت اور وہ سکون بھری نیند جو نرم بستر سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ایک دن چمبیلی لومڑی شہر آئی اور اس نے ببلو کو مداری کی قید میں دیکھا۔ وہ بہت افسردہ ہوئی۔ وہ فوراً واپس جنگل گئی اور تمام جانوروں کو جمع کر کے کہا، ہم سب کو سبق لینا چاہیے۔ بھوکے رہ لیں گے مگر کبھی لالچ میں آ کر کسی کی غلامی نہ کریں گے۔ شیر سنگھ نے سب جانوروں کو اکٹھا کر کے قسم دلائی، ہم اپنی آزادی کا سودا کبھی نہیں کریں گے۔ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جو کسی قیمت پر نہیں بیچی جا سکتی۔ اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آزادی ایک انمول نعمت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، دولت، شہرت یا آرام اس نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لالچ ہمیں غلامی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ایسے فریب میں نہیں آنا چاہیے جو ہم سے ہماری آزادی چھین لے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، پیج کو لائک کریں، فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔